لا إله إلا الله لا إله ونصلي على رسوله إلا الكريم. الله لا أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین حضرات، میں مدینہ منورہ سے آج آپ کی خدمت میں اعتکاف کے بارے میں کچھ مسائل اور فضائل بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بھی، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت تک رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ کی رحلت کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کو انہوں نے جاری و ساری رکھا۔ اب یہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اعتکاف کا عمل نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورت بھی معتکف ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، مگر مرد کے لیے اعتکاف کا مسجد میں ہونا شرط ہے، اور پھر اس کا وقت بھی کہ جس وقت کوئی معتکف اعتکاف کرتا ہے، اور رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے وہ سنہ مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر محلے کا ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو تمام محلے والوں کے لیے وہ نمائندہ بن کر رحمت کی خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے سب کی طرف سے نمائندہ بن سکتا ہے۔ لیکن تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے، جیسے اس کی نماز کا اجر جوں جوں بڑھتا ہے، جیسے کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز اس کے لیے افضل ہے، تو اعتکاف کے لیے بھی وہ اپنی خاص مخصوص جگہ متعین کر کے اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے وہ 20واں روزہ جب مکمل ہوتا ہے تو طے ہے کہ افطاری کے وقت سے غروب آفتاب سے 21 کی رات کو جس وقت 20واں روزہ انسان افطار کرتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے اسے مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ داخل ہو جانا چاہیے، اور ایک بار ہی وہ نیت ہوتی ہے کہ سنت مؤکدہ بالکفایہ کہ میں 10 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد میں بیٹھ کر کروں گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، شہرت، ریاکاری یا اس کے علاوہ کسی اور یعنی اپنی وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ ایک یکسوئی کے ساتھ اعتکاف کا کرنا، اور وہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب عید کا چاند نظر آ جائے اس وقت تک وہ متعین ان حدود مسجد میں رہنا اس کے لیے واجب ہوتا ہے جو معتکف ہو۔ معتکف وضو خانے میں بھی گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا۔ اب اس مسائل کو آپ علماء کرام سے وہاں جو معتکف حضرات ہیں پوچھیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اعتکاف کا عمل ایک انتہائی بہت بڑی عبادت کا نام ہے، اور اس عبادت میں معتکف اپنے آپ کو یکسو کر کے نہ صرف روزے کی حالت میں رہتا ہے، اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط ہے، اس طرح سے باجماعت نمازوں کا اہتمام مسجد میں ہونے کی وجہ سے اسے حاصل ہوتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار میں رہتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اور اسی طرح سے خاموش بھی رہے اور سو جائے تو اس کے لیے وہ سونا عبادت میں گنا جاتا ہے کہ رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف معتکف کو گناہوں سے روکتا ہے، اور اس کا پورا وقت جتنا بھی ہے وہ اس
اس میں ایک ایک سانس اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران میں گفتگو بھی فرماتے تھے، اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معتکف نیکیوں کا حکم کر سکتا ہے، برائیوں سے روک سکتا ہے۔ اب معتکف کے بہت سارے احکامات ہیں، جس میں افضل یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا دنیاوی باتیں نہ کرے، لایانی گفتگو نہ کرے، سیاسی گفتگو میں اور جھگڑوں میں نہ آئے، اور نہ ہی اپنے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ، جب نیند کی حالت کا لمحہ بھی عبادت میں گنا جاتا ہے، تو وہ معتکف بھی ہو اور اعتکاف کر رہا ہو، اور پھر مسجد میں غیبت یا جھوٹ یا کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہو، تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی بڑی عبادت میں بیٹھا ہوں۔ آداب کا خیال رکھتے ہوئے اعتکاف جو کرتا ہے، فرمایا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے اعتکاف کرنے میں تمام معتکفین کو، چاہے وہ عورتیں گھر میں کر رہی ہوں یا جتنے مرد مسجدوں میں کر رہے ہوں، پورے آداب کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعتکاف کا مقصد یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور لیلۃ القدر کا حصول ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو لیلۃ القدر میں مستجاب دعا بنا کر جبریل اور ملائکۃ اللہ کا سلام اور دعاؤں پر آمین اور قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔